بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو اور ایمانی بھائیو، کیا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں؟ اس سلسلے میں جو اتہامات آپ کی ذات مبارکہ پہ لگائے جاتے ہیں اور جس طرح سے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی اور ان کے تعلق سے اہل ایمان اور اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کی دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ایک زمانے سے، تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو آئیے پہلے ہم تھوڑا سے تاریخی پس منظر میں سرکار فاروق اعظم خلیفہ دوم شہنشاہ عدالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا، آپ کے زمانے سے پہلے دنیا کے اندر دو سپر طاقتیں تھیں، ایک روم اور دوسرے فارس۔ روم بھی سپر پاور سپر طاقت اور فارس بھی سپر پاور سپر طاقت۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو ایسی تائید اور ایسی حمایت حاصل ہوئی کہ آپ کے عہد مبارک میں اسلام کو جو فتوحات حاصل ہوئیں اور اسلامی سلطنت کا دائرہ جس پیمانے پر وسیع ہوا، وہ فتوحات کسی اور عہد میں حاصل نہیں ہو سکیں۔ آپ کے زمانے مبارک میں قادسیہ، انطاکیہ اور بلاد روم، بلاد فارس بہت ساری فتوحات ہوئیں، اور جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور آپ نے ان طاقتوں کو دیوار سے لگا دیا، اور سب سے بڑی سلطنت اسلامی سلطنت بن کر کے ابھری۔ یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ آپ ہی کے عہد خلافت میں مسلمانوں کا جو قبلہ اول بیت المقدس ہے، الحمدللہ وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اس کو بھی فتح کیا گیا۔ تو بہت ساری فتوحات اسلام کو حاصل ہوئیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس شخصیت کے سائے میں، جس کی قیادت میں، جس کے زمانہ خلافت میں اس انداز میں شرک و کفر کا قلع قما ہوا ہو، اس انداز میں اس نے خلافت اسلامیہ کو، مذہب اسلام کو فروغ دیا ہو، تو جو اعدائے اسلام اور دشمنان اسلام ہیں وہ اس سے تو بیر باندھیں گے، اور ایسی شخصیت سے نفرت کرنا اور ان کے تعلق سے بہتان تراشی وغیرہ کرنا، یہ اعدائے اسلام کے لیے ایک طبعی اور فطری نیچرل بات ہے، کیونکہ جس انسان نے ان کی سالہ سال کی قائم طاقتوں کو تہس نہس کر دیا تو اس سے نفرت کرنا یہ ان کے لیے ایک نیچرل بات تھی۔ تو اعدائے اسلام خاص طور سے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگے، کیونکہ ان کے عہد خلافت میں اسلام کو جو فتوحات حاصل ہوئی ہیں وہ کسی اور عہد میں حاصل نہیں ہو سکیں۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، بخاری شریف میں حدیث حضرت حذیفہ سے مروی ہے، حذیفۃ الیمان سے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ قرار دیا، ایسا اسلامی قلعے کا دروازہ کہ جس دروازے کو توڑ کر فتنہ اسلامی قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، کہ عمر جو ہیں یہ دروازہ ہیں، اور عمر یہ فتنے کو روکے ہوئے ہیں کہ فتنہ اسلامی امت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسلامی سلطنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، مگر عمر وہ مضبوط و مستحکم شخصیت ہے کہ عمر کے ہوتے ہوئے وہ فتنہ ملت اسلامیہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی مفسد اور کسی فتین کے بس کی بات نہیں تھی کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ریشہ دوانیاں کرے اور آ کر ملت اسلامیہ کے اندر خانہ جنگی کا ماحول پیدا کرے اور ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ قرار دیا تھا کہ اس دروازے کو، جب تک وہ دروازہ تھا تو ملت اسلامیہ میں کوئی فتنہ داخل نہیں ہو پایا، لیکن جو ہی وہ دروازہ ٹوٹا اور آپ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد میں فتنے داخل ہونا شروع ہو گئے، اور انہی فتنوں کے نتیجے میں خلیفہ سوم سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد اسی فتنے کا ایک تسلسل باقی رہا امت اسلامیہ میں، جس کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں جنگ کربلا ہوئی، اور بھی بہت سارے واقعات اور حادثات ہوتے رہے۔
تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے ایسے محسن ہیں اور اسلامی سلطنت کے ایسے علمبردار رہے کہ آپ نے مذہب اسلام اور ملت اسلامیہ کو بہت فروغ دیا، اسلامی سلطنت کو آپ نے بہت بڑے پیمانے پر وسیع کیا۔ تو اسی لیے پھر آپ کی آبرو ریزی کی جانے کی کوشش کی جانے لگی اور آپ کے تعلق سے طرح طرح کی بہتان تراشیاں کی جانے لگیں، اور اسی سلسلے میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بہت بڑا بہتان لگایا گیا کہ آپ جو ہیں یہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، کہ جب وہ پیغمبر کی بارگاہ شریف میں پہنچتی تھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے، ان کے بوسہ دیتے پیشانی کو اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیتے۔ جب ہمارے آقا سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہیں آقا کے احترام میں، ان کے دست اقدس کو چومتی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھاتی۔ تو خاتون جنت تمام صحابہ کی نظروں نے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کی یہ کتنی چہیتی اور لاڈلی ہیں، مصطفیٰ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اتنی محبت اور اتنی عظمت اور مقام کے بعد کس کی مجال تھی کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے وہ کسی طرح سے ان کی بارگاہ میں بے ادبی کر جائے یا ان کی بارگاہ کے جو آداب ہیں تو آداب کی وجہ اور ہی نہ کرے۔ شیعہ حضرات کی بہت ساری کتابوں میں، حالانکہ جو ان کی اہم کتابیں ہیں ان میں نہیں، دیگر بہت ساری کتابوں میں، اور ان کے جو معاصرین مورخین ہیں اور جو ماضی قریب کے مورخین ہیں، الانوار العلویہ جعفر النقدی، شجرہ طوبہ محمد مہدی الحائری اور مأساۃ الزہرا جعفر مرتضیٰ، ان لوگوں نے کتابوں میں یہ لکھا کہ جب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت ہوئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، اور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی۔ تو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت علی کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور علی کو بلا کر کے لاؤ اور کہو کہ چل کر کے صدیق اکبر کی بیعت کریں۔ حضرت عمر اپنا قافلہ لے کر کے پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ گھر کے اندر موجود تھے، تو ان کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا کہ چلو بیعت کے لیے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئیں۔ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دروازے سے دبا دیا، اور اس شدید انداز میں دبایا کہ آپ کے شکم ناز میں ایک جنین تھا، ایک بچہ تھا، تو وہ بچہ گر گیا، ساقط ہو گیا، اور آپ کی پسلی ٹوٹ گئی، اور آپ اتنی زخمی ہو گئیں کہ اسی زخم کے نتیجے میں پھر آپ کی شہادت ہو گئی۔ یہ شیعی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بڑے مظالم ڈھائے گئے اور ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی گئیں اور ان کو مارا پیٹا سرکار فاروق اعظم نے، ان کے ساتھ بڑے یعنی خراب معاملات ہوئے، ان کو مارا گیا اور ان کو زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ ان کا بچہ ساقط ہو گیا۔ اب یہ جو روایت ہے نہایت گھٹیا، گندی اور موضوع قسم کی روایت، جس کا تاریخ کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایسی روایت ہے جس روایت کو صرف اس لیے گڑھا گیا، تیار کیا گیا تاکہ عمر کے تعلق سے لوگوں کو متنفر کیا جا سکے، حضرت عمر کی لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت اور عداوت بھری جا سکے، حضرت عمر کو لوگوں کے نظروں میں گرایا جا سکے، صرف اور صرف اتنا مقصد ہے۔ اس گندے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی گندی بات اور اتنی گھٹیا تہمت لگانا، یہ یقیناً یعنی انسانیت شرمناک ہو جائے ایسی خطرناک اور گھٹیا تہمت پر۔ وہ محسن انسانیت کہ جس انسان نے ملت اسلامیہ پر اتنا عظیم احسان کیا کہ جس کے زمانے میں اتنی عظیم فتوحات ہوئیں، اس کی خدمات کا بدلہ یہ دیا، بھئی فارس کو فتح کیا انہوں نے، اور فارس کے فتح کے بعد وہاں پہ مذہب اسلام کا فروغ ہوا،
تو آج جو فارس کا مذہب اسلام ہے یہ فاروق اعظم ہی کا رہن منت ہے، فاروق اعظم ہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے آج جو ایران میں اسلام موجود ہے، یہ سرکار فاروق اعظم کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور ان کے زمانے کی فتوحات کا نتیجہ ہے۔ تو اب ان کے تعلق سے اتنی عظیم تہمت لگانا کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی گھٹیا حرکت کی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے نکلے تو سرکار فاروق اعظم نے ان کی تلوار توڑ دی۔ نہایت مضحکہ خیز بات، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت مند اور بہادر تھے، لیکن علی کی شجاعت و بہادری اور علی کی طاقت کے مقابلے میں سرکار فاروق اعظم اتنے بڑے میدان کے فارس نہیں تھے۔ میدان کے شہسوار جس پائے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ تاریخی حقائق ہیں، مورخین نے جنہوں نے عرب کے فرسان کی فہرست تیار کی ہے اس میں ایک نمبر پہ مولا علی کا نام آتا ہے۔ تو سرکار فاروق اعظم کے تعلق سے یہ کہنا کہ حضرت علی کی انہوں نے تلوار توڑ دی اور حضرت علی کو دھکا دے دیا اور سیدہ خاتون جنت کو اتنا مارا، ان کو دبا دیا کہ ان کا بچہ معاذ اللہ ساقط ہو گیا، وہ زخمی ہو گئیں جس زخم کے نتیجے میں پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، یہ نہایت جھوٹی باتیں۔ ان باتوں پہ یہ باطل باتیں ہیں اور اس پر چند شواہد اور دلیلیں ہیں۔ پہلی بات، اگر ایسے معاملات ہوتے اور مولا علی کی نظروں میں سیدہ کے قاتل اگر حضرت عمر ہوتے تو حضرت عمر اور مولا علی کے جو درمیان کے تعلقات تھے وہ قیامت تک کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتے تھے، کبھی بہتر نہیں ہوتے۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان تعلقات اتنے اچھے تھے کہ حضرت علی نے اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم کو حضرت عمر کے نکاح میں دیا۔ سیدہ ام کلثوم کے ساتھ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے کی گفتگو ہم دوسری قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔